السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے مطالعہ پاکستان ناہم جماعت ناہم کا. ٹھیک ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نہرو رپورٹ 1928 میں. نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ 1928 میں. اب جو نہرو رپورٹ تھی وہ کانگریس نے پیش کی تھی، اور اس میں معاہدہ لکھنؤ جو ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا اور جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا تھا. اب نہرو رپورٹ میں انہوں نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے. جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے مطالبات کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے. 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں. اب قائد اعظم نے 1929 میں جو 14 نکات پیش کیے وہ درج ذیل ہیں. آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی. صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی. اقلیت جو کم تعداد میں ہے انہیں بھی نمائندگی کا حق دیا جائے گا. مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے. مخلوط کے الگ سے وہ اپنے انتخابات کروا سکتا ہے اگر کوئی فرقہ اپنی مرضی سے کروانا چاہتا ہے تو. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہے. کہ جہاں مسلمان جس اکثریت میں موجود ہے ان علاقوں میں ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے مسلمان متاثر ہوں. تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے کہ جس کا جو بھی مذہب ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے. اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو، اب مسودہ قانون کہ کوئی بھی آئین جو بنایا جائے گا اگر وہ کسی خاص فرقے سے متعلق ہو، اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے. کہ اگر آپ کوئی آئین پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں سے اگر 3/4 ارکان اس کے خلاف رائے دے دیں گے تو وہ آئین جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے. بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں کہ جو باقی تمام اکثریت والے صوبوں میں نافذ کی گئی ہیں. اصلاحات وہی جو ہے وہ مسلم اکثریت والے صوبوں میں بھی کی جائیں. سرکاری ملازمتوں کو مسلمانوں کی ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ بعد میں پریفر کیا جاتا تھا. پہلے ہندوؤں کو تمام ملازمتیں اور آگے ان کی اہلیت نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں وہ سیٹس دے دی جاتی تھیں. اس لیے 14 نکات میں واضح طور پہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے. مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے. صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، اور آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے کہ جب تک کوئی صوبہ نہ کہے اس وقت تک آئین میں کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے. یہ قائد اعظم کے 14 نکات تھے جو انہوں نے نہرو رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے تھے. قائد اعظم کے ان 14 نکات کا اگر تجزیہ کریں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا. کہ قائد اعظم نے کہا کہ 14 نکات جو ہیں اگر نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا اصول نامنظور کیا گیا ہے تو یہ تمام جو نکات ہیں ان کو عمل کیا جائے اور منظور کیا جائے. اسی طرح علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد ہوا 1930 میں. مسلمانان بر صغیر کی خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، کہ الگ پہچان جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اس سلسلے میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں. مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، ختم کر لیا جائے. لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح پیش کیا. جو خطبہ انہوں نے دیا اس کے جو نکات تھے وہ یہ تھے کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے. مجھے شمال مغربی مسلم اکثریت کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے کہ مسلمان جلد یا دیر سے جیسے بھی ممکن ہو اپنے لیے الگ ملک حاصل کر لیں گے. اس لیے کیا ہے کہ مسلمان جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ان تمام صوبوں کو ملا کر ایک منظم ریاست بنا دی جائے.
قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ اسے 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا کہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا ناؤ اور نیور کے نام سے۔ اس میں واضح طور پر پاکستان کا نام تجویز کر دیا گیا تھا اور لندن میں گولڈ میز کانفرنس میں اس کو تقسیم بھی کر دیا گیا تھا۔ قائد اعظم 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ کے اس کے انتظامات سنبھال لیے اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ اب ہم نے آج 3 ٹاپک پڑھے۔ نہرو رپورٹ 1928 میں، قائد اعظم کے 14 نکات 1929 میں، خطبہ الہ آباد 1930 میں، اور اس میں مین پوائنٹ کیا تھا کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان نام بھی تجویز کر دیا تھا 1933 میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔